ہے یہ ہر قوم کے اندر کشتی نوح کا ذکر. اب وہ مسئلہ بن گئی ہے کہ اگر اسے مانا تو بچیں گے ورنہ گئے، باقی سب تباہ ہوئے. میں نے تو آپ کو قرآن اور حدیث سے بالکل ایکوریٹ کیلکولیٹ کر کے بتایا. وہ آیات بھی رکھی ہیں بہت، ایسے نہیں کہ میں زبانی خالی رزلٹ بتا رہا ہوں کہ یہ تباہی کہاں سے شروع ہو جائے گی، کہاں سے عذاب شروع ہو جائے گا عالمگیر، اور یہاں پر سب سے زیادہ سخت ہوگا. اب اس پر مذاق اڑاتے ہیں لوگ. اس میں بھی یہی تھا، جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو لوگ گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا غرق ہو جاؤ گے تم آج ہم پر ہنس رہے ہو. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں بلیورز میں، خدا کے ماننے والوں میں، ان سب کی تاریخ میں مشترک کامن جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ سیلاب نوح کا ہے. وہ یہ واقعہ سیلاب نوح کا چلا آ رہا ہے ہندوؤں کی پرانی، جو آج ہندو کو جو لوگ کہلاتے ہیں سناتن دھرمی، ان کی بہت پرانی روایات کے اندر بھرا پڑا ہے. یہودی، عیسائی اور مسلمان. واقعے کے بیان کی تفصیلات تھوڑی تھوڑی سی الگ ہیں. بنیادی طور پر سب ایگری کرتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ یہ ایک ہی واقعے کی تفصیلات ہیں. کتنی پرانی بات ہے، بائبل کے اندر جو سن دیے ہوئے ہیں، یعنی سال دیے ہوئے ہیں کہ یہ کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ آج کے سارے محققین مانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کب تھے؟ شاید لاکھوں سال پہلے. میں اس کی تفصیل یہاں نہیں رکھ رہا، یہ 6000 سال پہلے کی بات نہیں ہے. انسان زمین پر لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے، تو اس کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے. یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کی عمریں 1000 سال کی ہوا کرتی تھی. یہ واقعہ جو ہے یہ مشترک واقعہ ہے کامن دنیا مذاہب کی تاریخ کا، تو اس لحاظ سے بہت ایک اہم واقعہ ہے. اب ویسے تو لفظ قیامت، قیامت کبریٰ سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی یہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا، وہ قیامت واقع ہوگی. لیکن علم والوں نے لگاتار اپنی اصطلاحات میں ذکر کیا قیامت صغریٰ کا، چھوٹی قیامت. اس کو ہر ایک ڈیفائن نہیں کر پایا بہت تفصیل سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی قیامت کا نام بھی لیتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی، وہ بھی درست ہے کہ اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، باقی اس سے کیا مطلب کہ اور آئندہ کب ہوگی، اور زمین پر بھی اور بڑے واقعات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور وہ قیامت جب بھی آئے گی اس کے وقت سے اس کو کیا مطلب جو گزر گیا. وہاں قوموں کے فیصلے ہوں گے، اور اس زمین پر بھی جب بھی قوموں کے فیصلے ہوئے ہیں وہ سب قیامت صغریٰ تھی، وہ سب قیامتیں تھیں. یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی اہم ترین ہے کہ زمین پر عرضی قیامت سب سے پہلے جو پیش آئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جب بہت کم لوگ فرما بردار رہ گئے تھے. نبی کی دعوت پر، اس کی پکار کے اوپر لبیک کہنے والے بہت تھوڑے سے لوگ تھے، قرآن نے تعداد کا ذکر نہیں کیا ہے، اور باقی سب نافرمان ہو گئے تھے تمام دنیا کے اندر. اور پھر وہ سب یہ عالمگیر نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت آدم سے حضرت نوح تک. باقی تمام دنیا کو اللہ نے ڈبو دیا. حضرت نوح، قرآن میں فریاد ہے حضرت نوح کی کہ اے اللہ میں نے بہت لمبے عرصے تک ان کو دعوت دی، ہر طریقے سے دی. بہت تفصیلات ہیں اس کی سورہ نوح کے اندر.
اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب ان میں سے ایک کو بھی مت چھوڑیے گا، ان سب کو ختم کر دیجئے جو نافرمان ہیں، ورنہ یہ زمین میں فساد ہی پھیلتا رہے گا۔ تو پھر وہ سب ختم ہو گئے، اور اس کا طریقہ یہ ہوا، اب چونکہ یہ واقعہ تو سناتن دھرمی بھی جانتے ہیں، یہ عیسائی بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ الفاظ بڑے اہم ہیں، اور یہ آگے آپ ان الفاظ کے سگنیفیکنس، اس کی اہمیت، جیسے لفظ یہ استعمال ہوئے ذرا سا ذہن میں رکھیے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگرانی کے اندر اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کشتی بن رہی تھی، تو حضرت نوح نہیں جانتے تھے کیسے بنے گی۔ وَوَحْيِنَا، ہم وحی کر رہے ہیں، طریقہ ہم بتائیں گے وحی کے ذریعے کہ کیسے بنے گی، تو تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے تحت اب ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے شروع کیا، اور قرآن میں ہے کہ لوگ گزرتے تھے اور ہنسی اڑاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مذاق اڑاتے تھے، کیا چیز بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھر نہیں بنا رہے، کہ عجیب طرح کی چیز ہے۔ حضرت نوح نے کہا کہ وہ وقت آئے گا جب تم پر ہنسیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی آئی تھی اور وہ کر رہے تھے، اور اس کے جواب میں آئی تھی جو انہوں نے اللہ سے فریاد کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ اب تم یہ کشتی بنانا شروع کرو۔ تو ان کے بعد ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِی، یہ اب ان لوگوں سے کچھ بھی اب بات مت کرو، مذاق اڑائیں گے، ان سے کسی طرح کی کوئی بات مت کرنا، اور انہم مغرقون، اب ان کو تو غرق ہی ہونا ہے، ختم ہونا ہے سب کو، کچھ وقت رہ گیا ہے، ان کو مذاق اڑانے دو۔ وہ کشتی انہوں نے تیار کی، زمین کا معلوم نہیں کیسے، یعنی یہ تو ہے کہ بارش ہوئی، زمین سے کیسے پانی ابلا، پوری زمین سے پانی ابلا، تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ سی لیول جو ہے وہ بڑھ گیا، سمندر کا لیول اگر تھوڑا سا بھی بڑھ جائے تو زمین کا بہت بڑا حصہ بہت اونچائی تک غرق ہو جائے گا، اور سمندر تو سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سی لیول، یہ تو خالی ہماری توجیہات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر انٹارکٹیکا کی برف آج جتنی پگھل رہی ہے، تھوڑی سی سے زیادہ پہل جائے تو ساری زمین جو ہے وہ ڈوب جائے گی، ممکن ہے ایسا اس دور کے اندر ہوا ہو، تو پھر ساری زمین جو ہے وہ ڈوبی، وہ اونچائیاں رہ گئی ہوں گی پہاڑوں کی، جہاں کوئی نہیں رہتا تھا اس وقت انسان نہیں رہتے تھے، جانور بھی اس پر نہیں بستے تھے، تو پھر وہ سیلاب شروع ہوا، حضرت نوح نے اپنے ماننے والوں کو اس پر سوار کیا جو تھوڑے سے رہ گئے تھے، پوری دنیا میں تھوڑے سے، اور پھر اس کے بعد کوئی نہیں بچا۔ اللہ نے کہا کہ بس اب مجھ سے سوال اس کا مت کرنا، ولا تخاطبنی، مجھ سے مت ان کے بارے میں کوئی سفارش کرنا، یہ وہ قوم ہے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اور ان کو غرق ہی ہونا ہے۔ پھر جب سب غرق ہو گئے، سب ختم ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی پر بچے۔ اچھا، کشتی کو بھی دیکھیے کہ کتنا زبردست جو عالمگیر سیلاب ہوگا یا موجیں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی۔ اس دور کی کشتی کو، یا آج کل کے کوئی کنٹرولز تو تھے نہیں اس میں، دنیا کی پہلی کشتی جو بنی تھی، وہ کیسے ڈول رہی ہوگی اس کے اوپر، کتنی کتنی اونچی لہروں کے اندر جاتی ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ خوفزدہ لوگ اس کے اوپر نہیں ہو، ان کی طرف سے تسکین نازل ہونا کہ اس کے درمیان میں ہے موجوں کے، اور ان پر خوف نہیں تھا ان لوگوں کے اوپر جو ان کے ساتھ میں سوار تھے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یقین دھیان نہیں تھی کہ بچایا جائے، اور انہیں یقین تھا کہ ہم بچیں گے، جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ بچے گا۔ پھر وہ کشتی رکی، جب وہ پانی اترا، جودی پر رکی، جودی پہاڑ پر، اور اس کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ جب یہ کہا کہ واستوت علی الجودی، جب وہ کشتی رک گئی جودی کے اوپر، بعدا للقوم الظالمین، اب یہ ظالم جو ہیں ختم ہو گئے، سب دور ہو گئے، گلوت آیا، دور ہو گئے اپنے اس کی رحمت سے، مر کر بھی دور ہوتی، زندہ بھی رحمت سے دور ہو جاتے۔
اب یہ ان سے بڑی دوری ہو گئی وہ جتنے ظالم تھے۔ ظالم کون تھے؟ ظالم وہ تھے جو ایک زمانے تک وہ دعوت دیے چلے گئے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ کسی نے اگر ذہن میں مانا بھی ہو صحیح تو وہ عمل سے ان کے ساتھ نہیں آیا، بہت تھوڑے سے لوگ بچے تھے۔ لفظ ظالم جو ہے میں نے آپ کو بہت بار سمجھایا یہاں پر، ہم جس زبان کے اندر لفظ ظلم بولتے ہیں اور اس کا جو مطلب نکالتے ہیں، عربی اور قرآن میں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یہ مار پیٹ کرنے والے، کسی سے چھین جھپٹ کرنے والے، کسی کو کچلنے والے، ان کو ظالم کہتے ہیں ہماری زبان میں، ہوتے ہیں یہ ظالم۔ لیکن اصل یہ بات اس کا ظلم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے موقع سے ہٹا دینا، جو صحیح اس کا موقع محل ہے وہاں سے ہٹا دینا، اسے ظلم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اور قرآن کی زبان میں۔ وہ لوگ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں جو اپنے مقام سے گر جاتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں یا کسی کو دباتے کچلتے ہیں، مارتے ہیں، اس لیے وہ بھی ظالم ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ کبھی تم نے اس پر غور کیا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑے یا سامنے سے آ رہا ہو، سب اسباب اس کے نظر آ رہے ہوں کہ عذاب چلا آ رہا ہے، کیا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک ہی آیت یہاں پڑھی ہے، قرآن نے کئی جگہ یہ بات کہی کہ صرف ظالم ہلاک ہوں گے اگر عذاب آئے گا، یعنی اجتماعی ہلاکت کو عذاب کہتے ہیں، اس میں صرف ظالم ہلاک ہوتے ہیں۔ اجتماعی طور پر دنیا میں سب سے زیادہ ہلاک کون ہو رہا ہے؟ اسے بھی سمجھ لیے گا، ہلاک ہونا صرف مرنے کو نہیں کہتے، ہلاکت کہتے ہیں تباہ ہو جانے کو۔ ہم لوگ بولتے ہیں ہلاک ہو گیا کا مطلب مر گیا، ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ ہلاکت کا مطلب ہے برباد، تباہ ہو جانا، اس میں مرنا بھی شامل ہوتا ہے کہ مر گیا کوئی کسی۔ تو کیا جو لوگ ہلاک ہوں گے، کیا ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہوگا؟ اب تمام دنیا میں سب سے زیادہ ہلاک کون ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہو رہے ہیں؟ ذلیل و خوار کون ہو رہے ہیں؟ مر کون رہے ہیں؟ دبائے کون جا رہے ہیں؟ کچلے کون جا رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اجتماعی طور پر؟ ایک ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف ظالم ہلاک ہوں گے، اور اجتماعی ہلاکت کو عذاب کہتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب چل رہا ہے اور اسے عذاب کو سمجھتے نہیں لوگ، اسے عذاب پہچانتے نہیں۔ بڑی یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ عذاب میں سے گزرنے والے یہ نہیں پہچانتے کہ عذاب میں سے گزر رہے ہیں، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو پھر کہ ظالم یہ ہیں جگہ جگہ پیسے ہی رہے، ہلاک ظالم ہوں گے۔ اجتماعی ہلاکت جو ہو رہی ہے ان کی ہو رہی ہے، جو مسلمان قوم کہلاتی ہے۔ کیا ظالم یہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے سوا کسی کے لیے ہلاکت نہیں ہے۔ پھر یہ کون ہے جو کچل رہے ہیں، جو دبا رہے ہیں؟ یہ ساری دنیا میں، پوری دنیا میں جو دبا رہے ہیں اور کچل رہے ہیں، یا ہتھیار دے کر دونوں طرف سے انہی کو لڑوا رہے ہیں۔ یہ بھی سزا کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو مسلط کر دیا، اس نے ادھر ہتھیار دیے ادھر ہتھیار دیے، لڑایا، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ بھی عذاب میں ہی ہے۔ اب وہ کٹ پتلی ہیں، گورن ہو رہے ہیں کہیں اور سے۔ تو وہ لوگ جو ان کو چلا رہے ہیں، یا وہ لوگ جو جگہ جگہ کہیں پر، چاہے وہ میانمار میں ہو، چاہے وہ چین کے اندر ہو، چاہے وہ روس کے اندر ہو، رشیا کے اندر ہو، چاہے وہ دنیا کے اور خطے میں ہو، اور چاہے یہاں ہندوستان میں ہو، جو انہیں کچل رہے ہیں، جو ان کو جگہ جگہ دبا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، انجسٹس کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ ظالم نہیں ہیں، انہیں ہلاک ہو جانا چاہیے۔ اگر ہلاک اجتماعی طور پر وہ نہیں ہو رہے ہیں تو وہ ظالم نہیں ہیں، اگر قرآن کو آپ مانیں تو۔ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے سننے میں۔ پھر کیا کہلائیں گے وہ؟ یا دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ظلم ہو رہا ہے، وہ کیا کہلائیں گے؟ اس کو بھی بہت سی آیات میں قرآن نے کہا ہے، میں ایک رکھ رہا ہوں یہاں پہ سامنے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ یہ ایسا ہے کہ اصول تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جائے گا اگر ایسے گروہ کو، ایسے لوگوں کو، ایسی بستیوں کو ہلاک کر دے جس کے باشندے غافل ہوں۔
جن تک میسج پورے طریقے سے نہیں پہنچا، پیغام پورے طریقے سے نہیں پہنچایا نہیں گیا۔ اجتماعی طور پر افراد کو، انڈیویجولز کو کہیں کہیں پہنچایا ہوا، اور پہنچانا دعوے کو نہیں کہتے۔ ہم نے کہہ دیا اس سے تم یہ نہیں مانو گے تو جہنم میں جلو گے، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس لیے کہہ دیا آپ نے کہ آپ نے اپنے گھروں میں یہی سنا، جن گھروں میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے گھروں میں جو کچھ سنا ہے وہ اسے کیوں نہیں مانے؟ آپ کے کہنے کو کیوں مان لے؟ صحیح، اسے غلط کیوں مانے؟ پہنچانا ہوتا ہے حجت پوری کرنا، ایسے سمجھانا، ایسی دلیلوں سے سمجھانا جس سے اس کے مینٹل لیول پر، اس کی ذہنی سطح کے اوپر، کہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ ان کی بات سچ ہے، مانے چاہے نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے، اسے پہنچانا کہتے ہیں۔ جب یہ فریضہ ادا نہیں ہو تو اسے جن تک پہنچانا تھا، جنہیں پہنچانا تھا، اگر نہیں پہنچایا ہے تو انہوں نے ظلم کیا، جگہ سے ہٹ گئے، مقام سے ہٹ گئے، امامت کا منصب تھا، دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا تھا، تو یہ ظالم ہو گئے۔ وہ کیا ہیں؟ قرآن نے کہا غافل ہیں۔ اب نہیں، برسوں سے میں کہتا آیا ہوں، یہاں خطبوں میں کہا ہے میں نے، کہ جنہیں آپ ظالم کہتے ہیں دنیا میں سب جگہ، یہاں کی خالی بات نہیں، جنہیں آپ ظالم کہتے ہیں انہیں، وہ غافل ہیں قرآن کی اصطلاح میں، انہیں ظالم کی فہرست میں لے آئیے، تباہ ہو جائیں گے۔ بڑا آسان ہے یہ، یا مان لیں گے یا وہ ستانا اور پریشان کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ کے اپنی حساب دیں گے، ورنہ یہاں دنیا میں تباہ کر دیے جائیں گے، پھر ظالم قرار پائیں گے اور آپ ظلم سے نکل جائیں گے اگر آپ نے اپنی وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ برسوں سے کہتا آیا، ہمارے بہت سے اچھے علم والے جب میں کہتا تھا تو سر ہلاتے تھے، سب نے، اس میں کسی ایک نے بھی کبھی مخالفت نہیں کی اس کی، یہ جو میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، جو میں یہاں سے بھی، میں نے اس منبر سے بھی کہا ہے اور بہت سے جلسوں میں کہا ہے، کہ کتنی آسان سی بات ہے۔ پریشان ہیں، جگہ جگہ زیادتی کے شکار ہیں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، آپ ظلم چھوڑ دیجئے، اپنے مقام پر آ جائیے، مقام سے ہٹے، ظلم ہو گیا، اور انہیں غافل سے نکال کر ظالم کی فہرست میں لے آئیے۔ جب ایسے پہنچا دیں گے، اس شکل میں پہنچا دیں گے کہ ان کے ذہن کہہ اٹھے سچ تو یہی ہے، اس کے بعد ان کے پاس صرف 3 آپشن رہتے ہیں، قبول کر لیں یا ستانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے، آخرت میں ان کا حساب ہوگا، اور یہاں دنیا میں ریٹیلیٹ کریں گے اور یہاں پر زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ جتنے طاقتور ہوں وہ اللہ کی طاقت کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہی نہیں کچھ، وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ اس لیے کہ وہ ظالم ہو جائیں گے۔ تو یہ اصول قرآن نے بتا دیا۔ کتنا آسان تھا اپنے مسائل کو حل کرنا، کتنا آسان تھا۔ یہاں ہندوستان کے اندر یہ بات بھی میں 30 سال سے کہتا چلا آیا، اور یہ بھی بہت بڑے بڑے علم والوں کے سامنے کہی، بہت بڑے بڑے الگ الگ حصوں میں کہی، مدارس کے اندر، ڈاکٹرز کے اندر، کم پڑھے لکھوں میں، زیادہ پڑھے لکھوں میں۔ ایک آدمی 4-5 کو پہنچانے کا ذمہ لے لے، یہ تو سال بھر کا کام ہے، صرف اتنا سا کام 4-5 تک ایسے پہنچا دے کہ یہی امن کا پیغام، یہی صحیح ہے، حجت پوری کر دے۔ یہاں پر اگر جو یہ اصل ذمہ داری تھی امت مسلمہ کی، یہ اگر پوری کرتے تو یہ 4-5 سال کا کیس ہے کل، کہ جو یہ آخری درجے کی بات ہے کہ 1 سال کے اندر تو یہ ہو جائے گا۔ آپ سے کہا جائے وہ چھانٹے بھی آپ کے کنہیں پہنچانا ہے، وہ 4-5 کون لیں، وہ اچھا مانے یا برا مانے، ان کو محبت سے بتا دیں، ٹھیک سے سمجھا دیں کہ اسی کو قبول کر کے امن میں رہو گے، یہ امن کا پیغام ہے۔ جب آپ اس دلیلوں کے ساتھ میں جو ان کی ذہنی سطح کی آپ نے کر دیا، یہ کام مشکل سے سال بھر میں ہو جانے کا، اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری محسوس کرتا اوسطاً، اور پوری دنیا کا ریشیو بھی جو ہے وہ اس سے بھی کم ہے۔ ایک آدمی کو 4 لوگوں تک پہنچانا تھا پوری دنیا کے اندر، یہ شکل ہے۔ اب دوسرے ملکوں میں اگر رہتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر سب وہاں پر نہیں ہیں، کوئی بہت بڑی تعداد میں مسلم میجورٹی ملک ہے، ہم کہاں جائیں؟ دنیا سے آج کے دور میں تو رابطہ ہوتا ہے، تو بہت آسان ہے سلیکٹ کرنا اور کہیں رابطے کچھ کر لینا کل 4-5 لوگوں سے۔ سنتے رہے، سب نے سر ہلائے، ایک نے بھی آج تک پچھلے 30 سال کے اندر یہ نہیں کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں،
کسی ایک نے بھی نہیں کہا، اس میں بڑے بڑے علم والے بھی، لیکن کیا نہیں۔ پوری دنیا بدل چکی ہوتی، پوری دنیا کا بدلنا بھی 4-5 سال کی بات۔ جب یہ ذمہ داری نہیں ادا کرتے، اب ہم ایک خطرناک موڑ پر آ رہے ہیں جہاں پھر ایک قیامت آ رہی ہے دنیا کے اندر۔ جو عالمگیر اگر ہم کہیں، چھوٹے چھوٹے تو دنیا کے ٹکڑوں میں عذاب آتے رہے، لیکن عالمگیر عذاب یحدت نوح کے زمانے میں آیا تھا، یہ اب آنے جا رہا ہے۔ تفصیلات میں بتا چکا ہوں، بہت نہیں دوہرا رہا ہے۔ ڈیٹ بتا چکا ہوں، آخری کیا ہے، جو آخری ڈیٹ ہے وہ بتا دی۔ یہاں ہندوستان کے حساب سے، اور جہاں ذمہ داری زیادہ وہاں سزا زیادہ ہوگی۔ یہ 40 سال کا عذاب ہوگا۔ 29 اگست 2026 یہ آخری ڈیٹ ہے، لاسٹ۔ اب اس کے بعد پھر 40 سال کا عذاب، بہت سخت عذاب ہے، رسوائی کا عذاب، ذلت کا عذاب، غلامی کا عذاب۔ اس سے بھی بچنے کے ابھی کم از کم کچھ افراد کے بچنے کا، پوری قوم نہیں بچے۔ کم از کم میری طرف سے تو یہ حجت بہت بڑے حصے میں پوری ہوئی ہے پچھلے 30 سال کے اندر، کہ جہاں میں نے پہنچا دیا ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے۔ میں درمیان میں روک کر آپ کو ایک واقعے کا اور حوالہ دیتا ہوں، وہ بھی یہاں سنا چکا ہوں کم از کم 2 مرتبہ۔ قرآن شریف نے ایک قصے کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، ان کے اوپر اللہ نے یہ لازم کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کے اوپر کہ وہ سنیچر کے دن کا، سیٹرڈے، اس کا احترام کریں، اور اس دن کوئی دنیاوی کام نہیں کریں کسی طرح کا۔ سورہ اعراف میں ہے یہ واقعہ، کہ کوئی دنیاوی کام کسی طرح کا اس دن نہیں کریں، اور صرف اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اور یاد کے جو بھی طریقے ہیں، یاد کا مطلب لوگوں نے نماز خالی پڑھنا لے لیا یا تسبیح ہلانا لے لیا۔ اس کو یاد کرنے کا تو مطلب یہ کہ جب وہ سچ مچ یاد آئے، اور یاد آئے تو پھر وہ جو اس نے کہا ہے وہ ذمہ داریاں پوری کریں۔ یاد کا تو مطلب یہ ہے، وہ ذکر کے معنی بدل گئے۔ اب ذکر جو ہے وہ کچھ پڑھنے کا نام ہو گیا، دل میں چاہے کوئی یاد نہ آئے۔ وہاں ساری بستی کے لوگ وہاں ہوتا تھا مچھلی پالنے، پوری وہ کہیں سمندر کے کنارے بستی تھی، فشریز ان کا مین ٹریڈ تھی، مچھلی کا کاروبار، مچھلی پکڑنا اور اس کو سپلائی کرنا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ مچھلیاں غائب ہو گئیں، صرف سیٹرڈے کو آتی تھی، سیٹرڈے کو اپیئر ہوتی تھی، اور اتنی ہوتی تھی کہ چاہے جتنی پکڑ لیں، اس دن بنا تھا۔ دنیاوی کام کرنا یہ تو تجارت کا ہو گیا، کمائی کا۔ یہ پیسے پہ سب سے زیادہ پھسلتے ہیں لوگ، باقی کام تو کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ بھی پھسلے، پھر ہلکے ہلکے کے پوری ساری بستی نافرمان ہو گئی، تھوڑے سے لوگ بچے بس۔ ان تھوڑے سے لوگوں میں 2 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ تو اللہ اللہ کرنے لگا، نمازیں بہت پابندی کے ساتھ میں، بلکہ اور بڑھا دی، نفل وغیرہ سب دن رات، ان کا یہ ہے اللہ کا ذکر۔ ایک دوسرا گروپ جو تھا وہ اپنے فرض نمازیں وغیرہ پڑھ کے نکل جاتا تھا، پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ روکا ہے، اس سے یہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم نہیں رکے تو۔ اب قرآن نے ان دونوں گروپ کی، یہ جو نہیں نافرمان تھے، ان کی ڈیبیٹ دی ہے، آپس کی بحث۔ وہ جو نفل اور بہت سے نوافل اور یہ ساری چیزیں جو بہت پابندی سے کر رہے تھے، دن رات کہتے تھے یہ کرنے کا کام سیٹرڈے کو، اور تم سیٹرڈے کو بھی نکل جاتے ہو، تو ان میں بحث ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو تم، یہ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے عذاب طے کر رکھا ہے، تو تم ان کے پاس جا کے اپنا وقت برباد کرتے ہو، تم اپنی اس کے اندر کیوں نہیں لگتے، اپنے نمازوں کے اندر، اپنے ذکر کے اندر، اپنی تسبیحات میں۔ انہوں نے کہا کہ 2 وجہ ہیں اس کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو حساب دے دیں کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی، اور دوسری یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ مان ہی جائیں اس میں سے۔ یہ 2 وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا عذاب آیا اس بستی پہ، اور اس بستی میں وہ لوگ بھی ختم ہو گئے اس عذاب میں جو دن رات نمازیں پڑھتے تھے۔ صرف وہ بچے کہ جو لوگوں کو اس سے روکنے کا کام کرتے تھے، جو تباہی کی طرف جا رہے تھے اس تباہی سے روکنے کا کام کرتے تھے۔ اللہ نے صرف ان کو بچایا۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے لوگوں کو روکنے کا کام کر رہے تھے، صرف انہیں بچایا پھر۔ اور وہ بھی گئے جو اپنے خیال میں وہ پوری تابع داری کرتے تھے اور پورے طریقے سے وہ گناہوں سے اپنے حساب سے بچ رہے تھے۔ اب میں کشتی نوح کا ذکر کر رہا تھا کہ
کشتی پر جو لوگ سوار ہوئے عذاب سے وہ بچے، یعنی ہر ایک نہیں بچا۔ ممکن ہے اس کے اندر کچھ بہت ایسے بھی لوگ ہو جو دل سے مانتے ہو کہ بات تو انہیں کی ٹھیک ہے، لیکن نہیں آئے کشتی کے اوپر، تو پھر وہ سارے تباہ ہوئے۔ وہ تھے جو رسول اور ان کے ساتھی تھے۔ جو ساتھی ہونے کا مطلب ہی رسول کے یہ ہے کہ وہ بھی لگے ہوں کار رسالت انجام دینے، ورنہ ساتھی نہیں ہوئے، رسول کے ساتھی ہی نہیں ہوئے۔ یہ اس تب کے بعد پھر جو قرآن اور حدیث سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ یہ اب ایک قیامت آنے والی ہے۔ میں نے آپ کو تاریخ بھی بتائی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک جھٹکا بہت بڑا دیا گیا، اور وہاں سے لگاتار جہاں سے نشانیاں شروع ہو گئیں اور قوم ہلکے ہلکے کر کے عذاب میں آتی چلی گئی۔ یہ ہوا تھا 11 اپریل سن 1541۔ ترکی کے سب سے بڑا، جو سب سے طاقتور یا سب سے زیادہ مہان سلطان گزرے، جب وہ خلافت کا دور کہلاتا تھا، اصل میں تو بادشاہی تھی، سلطان سلیمان اول۔ انہوں نے کنیز کو اپنی ملکہ بنا لیا، اس کو تاتاری پکڑ کے لائے تھے، اور وہ یوکرین سے لائے تھے، اور اسے اپنی ملکہ بنا لیا انہوں نے، اور پھر اس کا عمل دخل ہر چیز میں ہو گیا، جتنی بھی چیز۔ خرم اس کا نام رکھا انہوں نے، اس درجے تک ہو گیا کہ وہ بڑے بڑے شاہوں کو خطوط بھی وہی لکھواتی تھی اپنی مرضی سے، سارے پولیٹیکل معاملات وہ طے کرتی تھی۔ یہ وہاں سے زوال اسٹارٹ ہوا ہے، زوال کی بنیادیں پڑی، یہ تقریباً 500 سال پہلے، وہ سمجھ لی اب سے 496 سال پہلے۔ اب تب سے لے کر یہ حالات بگڑتے چلے گئے۔ خلافت جو کہلاتی تھی، خلافت تو نہیں تھی، بادشاہت تھی، وہ ٹوٹی، ختم ہوئی، نام کی رہ گئی تھی ٹرکی میں، وہ بھی ختم ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر جگہ جگہ غلامی کے دور آئے، کالونائز۔ ایک بھی دنیا کے اندر کوئی مسلم میجورٹی ملک آزاد نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ ان سے آزاد ہوئے، دوسری طرح کی غلامیوں میں آ گئے، سپر پاورز کی۔ آزادی صحیح معنوں میں تو کسی جگہ نہیں۔ اب وہ بڑھ رہے ہیں اس طرف جہاں اپنی تباہی چاروں طرف خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بڑی تیزی سے وہ تباہیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسے نہیں سمجھ رہے کہ یہ عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہاں پہ جو کہا تھا کہ اس کے اندر میں پھر اسے یاد دلاؤں، تجری بِأَعْیُنِنَا، یہ ضرب المثل بن گیا ہے۔ نوح کا نوکا، منو کا نوکا، ان کا خطاب یہاں پر منو دیا تھا، یہاں نام نوح ہی بتایا تھا انہوں نے بھی، سناتن دھرم کے گرنتھوں نے۔ یہ عیسائیوں نے بھی اس کو ضرب المثل ہی بنایا ہوا ہے۔ جگہ جگہ ان کی جو لوگوں کہتے ہیں کہ اب جو نوح کا نوکا آئے گا، اب جو نوآز آرک آئے گا، آرک کہتے ہیں شپ کو، اب نوآز آرک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ واپس آئیں گے، جو ان کی کشتی میں سوار ہوگا۔ اب یہ ایک تمثیلی بات بن گئی، اس کشتی میں سوار ہونا۔ پوری دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ جو ان کی کشتی کے اندر سوار ہوگا وہ بچے گا، باقی سب تباہ ہو جائیں گے۔ وہ یہ عیسائی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان میں بہت سے الگ الگ فرقے ہیں۔ ایک نیا فرقہ ہے بالکل، شنچیان جی، اس میں اس کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ کہا، یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو بچا لوں، جو لوگ میری بات مانیں گے صرف وہ بچیں گے۔ ان کے عقائد باقی عیسائیت سے الگ ہیں، باقی سب فرقے ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو جو میرے پیچھے جائیں گے، بس چونکہ میں ہوں ان کا بھیجا ہوا، تو وہ صرف بچیں گے۔ وہ بھی نام میری کل ان سے گفتگو ہوتی رہتی وقتاً فوقتاً ان کی چیزوں کو جاننے کی، کہ ان کے عقائد کیا ہیں، وہ تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ اکا دکا میں نے ابھی تک سوال کیے ہیں، دراصل اس سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، لیکن پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، باقی بات کو ہوگی بات تفصیل سے، تاکہ وہ آگے چلتی رہے بات۔ کل تھی میٹنگ ان کے ساتھ میں، آن لائن میٹنگ تھی، تو وہ شکاگو میں وہ سمجھا رہے تھے مجھے بیٹھے ہوئے کہ یہ کشتی نوح ہے، یہ اٹ از نوآز آرک۔ یہ جو شنچیان جی کے جو ہیڈ ہیں، وہ حضرت نوح کی کشتی ہے، وہ جو ان کے ساتھ میں آیا بس وہ بچے گا، باقی سب تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے۔ آپ کے یہاں یہ ایک حدیث سفینہ کہلاتی ہے، شیعہ لوگ تو سب مانتے ہیں اسے، سنیوں میں سے بہت سے مانتے ہیں، بہت سے اسے ضعیف کہتے ہیں۔ موضوع یا جھوٹی کسی نے نہیں کہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان کے ساتھ آیا وہ بچے گا، بس باقی جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے۔ یہ حدیث سفینہ ان کے یہاں کہلاتے ہیں۔ صحیح یا غلط کو ہم ابھی جانے دیں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اہل بیت کا احترام یا محبت جیسی ہونی چاہیے،
وہ چیزیں سنیوں میں سے نکل گئی ہیں اور ان کے ہاں غلو ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی۔ لیکن بہرحال اس کا جو کچھ بھی ہو وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جھوٹی ہے یا سچی، اسے بھی جانے دیں، لیکن ہے یہ ہر قوم کے اندر کشتی نوح کا ذکر۔ اب وہ مسل بن گئی ہے کہ اگر اسے مانا تو بچیں گے ورنہ گئے، باقی سب تباہ ہوئے۔ میں نے تو آپ کو قرآن اور حدیث سے بالکل ایکوریٹ کیلکولیٹ کر کے بتایا، وہ آیات بھی رکھی ہیں بہت، ایسے نہیں کہ میں زبانی خالی رزلٹ بتا رہا ہوں کہ یہ تباہی کہاں سے شروع ہو جائے گی، کہاں سے عذاب شروع ہو جائے گا عالمگیر، اور یہاں پر سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ اب اس پر مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اس میں بھی یہی تھا، جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو لوگ گزرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا غرق ہو جاؤ گے تم آج ہم پر ہنس رہے ہو۔ قرآن نے بات کو کہا کہ پھر اس کے بعد جب وہ آیا تو پھر دور ہو گئے وہ لوگ۔ دور ہونے کا مطلب مرنا نہیں، رحمت سے دور ہو گئے، تو پھر آ گئے تباہی کے اندر، ہلاکت کے اندر، وہاں تو خیر ختم ہو گئے تھے سارے۔ جب واضح طور پر ایک آیات سے حدیث سے کلیئر کر کے ایک بات آ گئی آپ کو، اب اس کے بعد لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے۔ پہلے تو جب کوئی آتی ہے، کوئی جن دنوں زیادہ پریشر ہوتا ہے نا تو بڑے سیریس ہو جاتے ہیں، شاید صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر پولیٹیکل کچھ ایسے کنفیگریشن کہیں کہیں بنتا ہے کہ ایک ذرا سا ریلیکسیشن ملتا ہے، ارے کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں، فوراً ایٹیچیوڈ پھر یہ ہو جاتا ہے، یہ بڑھ رہے ہیں ہلکے ہلکے کر کے ایک آخری تباہی کی طرف۔ اور پھر اس وقت اس کے بعد کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مجبوری ہے، میں پھر لے آتا ہوں الگ الگ الفاظ میں اس کو، اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بتا دوں جو مجھے معلوم ہے، شاید اور لوگ کچھ بچ جائیں، اور پھر وہ نہیں بچ سکیں گے، تباہی تباہی ان کے لیے۔ بچایا صرف انہیں جاتا ہے، یہ قرآن نے اس اصول کو بہت جگہ دہرایا، جو کار رسالت انجام دیتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے اللہ کے یہاں بچیں گے، وہاں پیش ہوں گے، یہ ذاتی عمل ہے، وہ اس عذاب کو نہیں روکے گا جیسے وہاں بنی اسرائیل کے اندر تھا۔ صرف ان لوگوں کو بچایا گیا عذاب سے جو اس ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے، جو کار رسالت انجام دے رہے تھے۔ اور کار رسالت انجام دینا غیر مسلموں تک پہنچنا ہے، مسلمانوں کی اصلاح نہیں، وہ اپنی جگہ پر شامل ہے۔ تو یہ میں نے اپنی اس وجہ سے کہ میں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ بات پہنچ جائے، میں مختلف موقعوں پہ بتاتا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی، وقت قریب آ گیا بہت، اور پھر اس سے پہلے جو لوگ بچنا چاہیں گے بچ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جب شروع ہو گیا تو پھر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا حضرت نوح سے کہ ذرا روک لو ہم بھی آ رہے ہیں، تو پھر سیل ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب 40 سال کے لیے اللہ نے کہا کہ تم نے یہ گستاخی کی، کہ اللہ نے جس چیز کو لکھ دیا تھا تمہارے لیے، طے کر دیا تھا کہ یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، جاؤ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک بستی وہ خالی نہیں ہو، بڑے سخت لوگ ہیں وہاں کے، تب تک ہم نہیں جا سکتے وہاں۔ فرمایا اب 40 سال جو ہے وہ تم مارے مارے پھرو گے صحرا کے اندر، اب 40 سال میں کچھ لوگ توبہ کر لیں، لاکھوں تھے، 40 سال بتا دیے تھے، اب 40 سال بعد ہی یہ سزا جو ہے یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ 40 سال ہی کی ہے، اب 40 سال بعد ہی ممکن ہوگا، درمیان میں نہیں، درمیان میں چھوٹیں گے بھی نہیں۔ یہ اسی طرح کی پوزیشن یہاں پر بھی ہے، یہاں بھی وہی 40 سال ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عذاب سرے سے نہ آئے، اگر قوم بدل جائے، قوم مان لے، ہو سکتی ہے 3-4 سال میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اگر جو لوگ کوشش، اس کے لیے کشتی پر تھوڑے سے لوگ تھے، جو تھوڑے سے لوگ اس کے لیے کوشش کرتے رہے، اللہ انہیں بچائے گا۔ تو ایک یہاں پر بھی ایک کشتی نوح والی بات ہے، یہاں بھی ایک قیامت کا موقع ہے، اور شاید کچھ لوگ اور تیار ہو جائیں۔ حضرت نوح اپنے ایک اسے جسے وہ بیٹا مانتے تھے، اسے بلاتے رہے کہ آ جائے کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ، اس نے کہا نہیں، میں تو بہت طریقے میرے بچنے کے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ بچنے کے طریقے بہت ہیں، لوگوں کو یہ معلوم ہے، پولیٹیکلی کس سے ذرا یارانہ کر لیں ہم، کس نیتا سے ذرا سا قربت کر لیں ہم بچ جائیں گے، اور ابھی تو ذرا سا ریلیف اگر اس الیکشن میں ملا تو بالکل بے فکر ہو جائیں گے سب، بس اب اگلی بار تو لوٹ دیں گے، اور 2024 میں پورا گھراؤ ہوگا، پھر 1-2 سال لگیں گے اس کے نفاذ میں۔ اس کے بعد
جو جہاں رائٹنگز آن دی وال ہوتی ہیں، دیواروں کا لکھا ہوا، اسے نہیں پڑھتے. تھوڑی تھوڑی سی اس کے اوپر جب جیسے اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ڈھیل دی گئی تاکہ کام کر لو کچھ، اور وہ کام نہیں کرتے، کہتے ہیں اب یہ ایسی باتیں ہیں، کچھ ہونا نہیں ہے. اللہ کرے آپ وہ لوگ ہوں جو خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بچانے والے ہیں. اور اس لیے کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا، آپ کے ذریعے اور بہت سے لوگ کچھ بچ سکے. اور اس کے اندر صرف سمپل اتنی تھی بات کہ ہمیں کار رسالت ہے لوگوں تک، دنیا کے انسانوں تک. یہ امتی اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے لائی گئی تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں. ذاتی طور پر ان کو اپنے نماز روزوں کی پابندی کرنی ہے، تو فرائض ہیں، اس کا حساب اللہ کیا دینا ہوگا. یہ یہاں پر انڈیویجول لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں نہیں پہنچیں، آرام سے رہیں. اللہ کے ہاں جس نے شریعت کی پوری پابندی کی اس کا پورا پورا حساب دینا ہوگا، اور کس نے نہیں کی. لیکن یہ قوموں کے فیصلے جو ہیں یہ اس بنیاد پر ہیں، امت کے فیصلے اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ تم نے امامت کا فرض انجام دیا، دنیا والوں تک پہنچانے کا فرض انجام دیا. تھا تو بڑا آسان، جسے بڑا مشکل بنا دیا. ایگری کرنے کے بعد، ماننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، سر ہلانے کے بعد، وہ جو قائدین ہیں انہوں نے بھی، یہ سیدھی سی کیلکولیشن ہے نا کہ ایک آدمی 4-5 کی ذمہ داری لے لے کہ ہم محبت سے ٹھیک سے ساری بات ان کے اور پھر اپنے ہی مینٹل لیول پہ جنہیں سمجھا سکے انہیں چھانٹے بھی خود ہی. تو سیدھی سی تو فنگر ٹپ پہ گنی جانے والی معمولی کیلکولیشن تھی، اس لیے ہر ایک کی سمجھ میں آئی اور ہر ایک نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل ٹھیک کے بعد پھر اس طرف، اس ڈائریکشن میں کیا کسی نے کچھ نہیں. اب آگئے اس جگہ جہاں اب مسلمان بھی اعتماد کھو رہے ہیں. کتنے ہی کیسز ایسے آ گئے جہاں ان کا اعتماد جاتا رہے کہ یہ تو وہاں لے جا کر مارتے ہیں جہاں الٹا اور لوٹ ہو جاتی ہے، جہاں الٹے فیصلے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف، جہاں جس سے ہم اور زیادہ پریشانی، تو ان کا اعتماد بھی جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو ان کو اہمیت دیا کرتے تھے، دیتے تھے نا، عبداللہ بخاری صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فلاں صاحب کے پاس جا رہے ہیں، میں ایسی اس میں نام لے لیا، میں خاص ان کی نہیں کر رہا، وہ تو اب ہے بھی نہیں اس کے اندر ایکٹیو فیلڈ کے اندر. مختلف شہاب الدین صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فلاں کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں کچھ مسلمانوں کے ووٹ ملیں گے. اب کوئی نہیں جا رہا کسی پارٹی کا، وہ بھی جو سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ تلک لگا کے گھوم رہے ہیں، مسلمانوں کا نام کوئی نہیں لیتا. ان لیڈروں کے پاس کوئی نہیں گیا. پہلے جاتے تھے، ندوہ جا رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند جا رہے ہیں، ہمیں کچھ حمایت مل جائے. ختم کر دیا وہ فیس. اب ضرورت کسی کو نہیں ہے آپ کی. اب اس پر ہے کہ یہ مجبور ہیں، یہ تو ہمیں دیں گے، جائیں گے کہاں؟ تو اب ایٹیچیوڈ یہ بن گیا ان کا، جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بچانے والے ہیں، یہ کہاں جائیں گے، ہمیں دینے پہ مجبور ہیں. ایک وہ ہیں جو کھلے کہتے ہیں تمہاری ضرورت ہی نہیں، جو زبان سے کہتے ہیں عمل سے سب یہی کر رہے ہیں. یہ سب نظر نہیں آ رہا کہ یہ گراؤ جا رہا ہے اور گراؤ ہو رہا ہے. یہ رائٹنگ آن دی وال ہے، اور اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے، نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں، اس میں تو غلطی ہو جاتی ہے. قرآن حدیث کی خبروں میں غلطی نہیں ہوتی. اللہ کرے سمجھ میں آئے اور آپ کے ذریعے بہت سے وہ لوگ نکلیں کہ جو کشتی نوح پر سوار ہوں گے. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.